السلام علیکم بچوں، میں یونیورسل ہائی اسکول سے جماعت پنجم اسلامیات کی ٹیچر مس خالدہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوں گے۔ تو بچوں آپ کو معلوم ہے کہ آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، تو آج ہمارا آخری لیکچر ہے، لیکچر نمبر 5، اور آپ اپنے سمر ٹاسک کا صفحہ نمبر 73 کھولیے۔ بچوں صفحہ نمبر 73 پر آج ہمارا عنوان ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معراج نبی کیا ہے؟ معراج سے مراد وہ سفر ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف کیا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور ہر آسمان پر آپ کی ملاقات ایک نبی سے ہوئی، اور اس سفر میں آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ تو بچوں یہ آپ نے معراج النبی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کو دی گئیں۔ اب اس کی ہم مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کہلاتا ہے معراج، اسرا، اعراج یا عروج؟ الف پر دائرہ لگائیے، معراج۔ نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ نمبر 1، مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، بیت المقدس میں یا مسجد حرام میں؟ جیم پر دائرہ لگائیں گے، بیت المقدس میں۔ نمبر 3 ہے، تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ بچوں بے پہ دائرہ لگائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ نمبر 4 ہے، عرش معلیٰ کیا ہے؟ پہلے آسمان، 7ویں آسمان پر، دوسرے آسمان پر یا چھٹے آسمان پر؟ بچوں بے پہ دائرہ لگائیں گے، 7ویں آسمان پر۔ نمبر 5 ہے، واقعہ معراج کی تصدیق کی؟ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بچوں بے پہ دائرہ لگائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نیچے سوال دیے گئے ہیں، مختصر جوابات دیں۔ نمبر 1 ہے، سفر معراج سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سفر معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ سوال نمبر 2 ہے، معراج کہاں سے کہاں تک کے سفر کو کہتے ہیں؟ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ نمبر 3 میں سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ 7ویں آسمان پر وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں اس مقام سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ نمبر 4 ہے، سفر معراج کے بارے میں کفار کا رد عمل کیسا تھا؟ یعنی جب آپ سفر معراج سے واپس آئے تو آپ نے جب کفار کو آ کر بتایا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا تھا اپنے پاس، تو کفار نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا ذکر کفار مکہ سے کیا تو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اگر یہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوئے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ جی بچوں یہ تھا ہمارا پیج 73۔ آپ نے اگلا پیج کرنا ہے۔ آج اگلا پیج کھولیں، سمر ٹاسک کا صفحہ نمبر 85۔ جی بچوں صفحہ نمبر 85 پر ہمارا عنوان ہے بیت عقبہ اولیٰ و ثانیہ۔ تو بچوں بیت عقبہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک گھاٹی ہے، اس کا نام تھا عقبہ۔ وہاں پر جو بیت لی گئی اس کو اولیٰ اور ثانیہ کا مطلب ہے پہلی اور ثانیہ دوسری، اور بیت کہتے ہیں اس مقام پر، عقبہ کے مقام پر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے، آپ پر یقین لائے۔ اس سلسلے میں یہ بیعت کی گئی، اس کا ذکر ہے، اس کی بھی مشق دی گئی ہے بچوں۔ تو ہم سوال مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ بیت عقبہ اولیٰ منعقد ہوئی نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 13ویں سال، نبوت کے 9ویں سال؟ بے پہ دائرہ لگائیں گے، نبوت کے 12ویں سال۔ نمبر 2 ہے، بیت عقبہ اولیٰ میں 2 فرد کا تعلق تھا، قبیلہ حضرت سے، قبیلہ بنو اسد سے، قبیلہ اوس سے، قبیلہ بنو نذیر سے؟ تو بچوں بے پہ دائرہ لگائیں گے، قبیلہ بنو اسد سے۔
نمبر 3 ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں معلم بنا کر بھیجا۔ نمبر 1 حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دال پر دائرہ لگائیں گے، حضرت مصعب بن عمیر۔ نمبر 4 ہے بیعت عقبہ ثانی منعقد ہوئی نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 13ویں سال، نبوت کے 9ویں سال۔ تو بچوں جیم پر دائرہ لگائیں گے، نبوت کے 13ویں سال۔ نمبر 5 ہے بیعت عقبہ ثانی میں بیعت کرنے والے افراد تھے 72 افراد، 73 افراد، 74 افراد یا 75 افراد۔ تو بچوں دال پر دائرہ لگائیں گے، 75 افراد۔ آگے ہے جی خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے نبوت کے 11ویں سال مدینہ کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا، یہاں پہ آپ لکھیں گے 6 افراد۔ نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ کو مدینہ میں قائد مقرر فرمایا، یہاں پر نام آئے گا صحابی کا حضرت اسد بن زرارہ۔ نمبر 3 ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ ڈیش میں اسلام میں آ گیا، دامن اسلام میں آ گیا، دامن لکھیں گے یہاں پہ۔ نمبر 4 بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، خالی جگہ میں آئے گا حضرت عباس۔ نمبر 5 ہے بیعت عقبہ ثانی اسلام کی عظیم کامیابی ہے، خالی جگہ میں لفظ آئے گا اسلام۔ نیچے سوالات دیے گئے ہیں بچوں۔ پہلا سوال ہے بیعت اولیٰ و ثانیہ کو بیعت عقبہ کیوں کہتے ہیں؟ اگلا پیج دیکھیے، پہلا ہے عقبہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک گھاٹی کا نام ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر عقبہ کے مقام پر مدینہ کے 12 لوگ ہوئی۔ اس مقام پر مدینہ کے 12 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مینا کے نزدیک عقبہ کے مقام پر ہی مدینہ منورہ کے 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے بیعت اولیٰ و ثانیہ کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بیعت عقبہ و ثانیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص منا کی گھاٹی میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت کا نام عقبہ اولیٰ ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے 1 سال بعد حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے تقریباً 75 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی۔ انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت بھی تھی۔ نمبر 3 ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کوششوں پر روشنی ڈالیے۔ جواب ہے بچوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل یثرب کا معلم بنا کر بھیجا۔ وہ مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ کے مہمان بنے۔ حضرت مصعب بن عمیر اللہ تعالیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت و تبلیغ بہت مؤثر ثابت ہوئی۔ اس دعوت کے موقع پر کئی با اثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ جی بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا ٹاسک اور آپ کے 5 لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے سارا کام اچھے سے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اپنے سمر ٹاسک پر اچھی سی رائٹنگ میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے یہ سارا آپ نے۔ میں امید کرتی ہوں یہ لیکچرز آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔